السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں روزہ، 29ویں ساتیں، 29ویں گھڑیاں، 29ویں لمحات۔ بیت گیا سفر بیت گیا، گھڑیاں ڈھل گئیں اور مزدوری ملنے کا وقت آ گیا۔ مزدوری ملنے کا وقت آ گیا، بس یہ کل مزدوری ملے گی۔ عصر ہو گئی ہے، مغرب قریب ہے۔ 29واں روزہ عصر ہے اور ڈھلتی عصر ہے، عصر بھی ڈھلتی عصر ہے، اور 30واں روزہ انشاءاللہ ڈھلتی عصر ہے۔ دیکھیں، اسے ڈھلتی عصر میں نا کچھ اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ دیکھیں، رمضان میں وعدے ہیں کہ فرشتوں کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو میرے روزے داروں کے لیے آمین کہو۔ رمضان کے بعد اللہ فرشتوں کو اپنی عبادت پہ لگا دے گا۔ رمضان میں ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ رمضان میں وہ نظام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نفل کو 70 گنا بڑھا دیا۔ اگلا وعدہ یہ ہے، رمضان میں اللہ جل شانہ رات کے آخری پہر میں خود پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی ایسا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی ایسا جس کی جھولیاں بھر دی جائیں، بے اولادوں کو اولاد، بے رزق کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی ایسا؟ یہ بہت بڑے لمحات ہیں، اب ختم ہونے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اب مصروف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہت مصروف کرنا ہے، اور اپنے لمحات کو بہت مصروف کرنا ہے۔ کیوں؟ پھر یہ لمحات نہیں ملیں گے، پھر یہ ساعتیں نہیں ملیں گی، پھر یہ گھڑیاں نہیں ملیں گی، پھر ہم ہوں گے بھی صحیح تو کیا خبر کہ پھر ہمیں توفیق ہی نہ ملے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشکل میں آ جائے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے کے لیے۔ کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں؟ بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا۔ تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے جی پاؤں پہ ایک چھیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پھر پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا۔ مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، مجھے وہ لمحے یاد ہیں میں کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا تھا، میں طواف کرتا تھا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور اس کے آنسو تھے۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ ملے گا، اب کہاں سے یہ وقت ملے گا، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ 29 ڈوبتی عصر رمضان کی، اور مغرب ہونے والی ہے۔ اس لیے فرمایا، قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا،
2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لے، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل ہے، اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اولا کہ ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھے، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں۔ صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن، آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات۔ ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ کہ سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اما بالا کو قرآن پڑھیں دیا، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ہے ونج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اما تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت دی مار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو نکلو۔ ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر۔ میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے۔ نانی اما کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اما، میری اما نے نا
मार मुर के हाँफती कांपती अम्मा आ गई, कह रहा बस निकल गए। अम्मा क्या है? कह रहे नया मकान बनाया, उनको अच्छा लगा, गुजरे जा रहे थे, ऊपर जो सीढ़ियों की बमती थी वहां जाके उन्होंने अपना ठिकाना लगा दिया, मट्टी लेने पे हाना पड़ी, अपना सामान लगा रहे थे तो मुझे नजर आ गए, निकाल के आई हूं। अच्छा, ये एक नहीं कई वाकयात हैं। आपके घर में बेहतरीन घर बना, बेहतरीन घर बना, और आपके घर में गंदी कीचड़ के 5-10 कुत्ते, जो गर्मियों में ना आपने देखा होगा नालियों में कुत्ते बैठे होते हैं, बड़ी सारी जुबान निकाल के हाँप रहे होते हैं, गंदी नाली में पानी गुजर रहा होता है तो उनका जिस्म कुछ ठंडा होता है। वो गंदी नाली वाला कुत्ता जब उठ के ना अपने बदन को छाड़ता है ताकि कीचड़ वगैरह, आपके घर में कुत्तों का रेवड़ घुस आए गंदे, तो घर में कीचड़ होगी या अतर की बारिश होगी? बदबू, गिलाजत, निजासत, खबासत, यही कुछ होगा और क्या होगा? जिस घर में शयातीन आ जाए और शयातीन का पूरा काफिला आ जाए और फैमिली आ जाए, जो कि हर बैतुल खला में होती है, खुबस और खबाइस, मुजक्कर और मुअन्नस, माई और जवान, हर बैतुल खला में होते हैं। जाजू जितना बैतुल खला को टाइलें लगा दे, लग्जरी बना दे, हमें धोखा डाल दिया इस टाइलों ने और शीशे ने और कमकमों ने। मेरे कमली वाले ने फरमाया हर बैतुल खला में फैमिली रहती है। भाई मियां बीवी होगी तो बच्चे होंगे ना, तो मैं फैमिली ऐसे तो नहीं कह रहा। खुबस और तो सबसे पहले तो जिन्नात, शयातीन। दूसरा जो होता है, जो रोग लगता है, दूसरा जो रोग लगता है वो खुश मजदूरों और लेबर का रोग लगता है। गौर से सुनिएगा, किताबों में लिखा है अपने धुएं से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर तुमने कोई मसालादार चीजें, स्पाइसी चीजें, लजीज चीजें बनाई हैं और तुम्हारे पड़ोसी को यह कुदरत हासिल नहीं, तो उसको तकलीफ ना दो। पानी शोरबे में ज्यादा डाल दो, कुछ उसको दे दो। और किताबों में यहां तक लिखा है कि फलों के, चीजों के छिलकों से पड़ोसियों को तकलीफ ना दो। अगर कोई अच्छी आला चीजें खाई हैं तो अपने पड़ोसी के घर से दूर रखो, उस बेचारे को तकलीफ होगी कि मतलब मेरी जेब में भी होता, मैं भी खाता। ये जो गरीब लेबर आती है, लेबर तो गरीब ही होगी ना, मिस्त्री मजदूर, इनकी नजर खा जाती है, इनकी नजर खा जाती। मैंने बकरियां रखी, 8 बकरियां तो ज़बह हो गई और लेबर खा गई, 9वीं जो है आखिर हराम हो गई और छुरी के नीचे भी नहीं आई। मैंने कहा निकालो यहां से बकरियां। 8 तो छुरी के नीचे आई और 9वीं जो है वो खुद हराम हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज, ये मैं आपको कहता ना घर रास नहीं आया, ये मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। उसकी नजर होती है, लेबर की होती है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं, अब तो साइंस इवल आई और बैड आई पे जाओ, मेरा लफ्ज लिखो सोशल मीडिया पे, नेट पे, पता नहीं कहां, फेसबुक पे, इवल आई बैड आई। अब तो पूरी दुनिया की साइंस नजरे बद पे पागल हो चुकी है। पहले कहते थे ये इनकी किस्से कहानियां हैं। अरे मेरे कमली वाले ने फरमाया और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरामीन बहुत ज्यादा नजरे बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे। और से समझेगा, बारीक नुक्ता है, हमने उससे
جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ نے شاید سنی ہوگی, کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے, تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا. میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں, کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے ادھار لے لے, ٹھیک ہے, اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر اور حلال ہے اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے. رزق کا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں, صرف ایک دعوت کھائی تھی. واقعات یہ 3 عوامل ہیں, 3 فیکٹرز ہیں بڑے, جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا. اس کا حل کرنا ہے صدقات, خیرات, اعمال, تسبیحات اور ذکر کے ذریعے. اس کا حل کرنا ہے صدقات, خیرات, اعمال, ذکر اور تسبیحات. اس کا حل کرنا ہے. اب یہ سنتے جائیے, غور سے سنیے گا, توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں, سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا, مشکوک رزق, یا اپنے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا, رزق مشکوک کبھی زندگیوں اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا, کبھی نہیں دے سکتا. وہ کیسے ہوگا اس کے میرے پاس واقعات. میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں. میں نے کئی واقعے دیکھے. پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں. گرمی تھی, گھر تھا بڑا سارا, یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا, باغیچہ تھا, ادھر بھی باغیچہ تھا, بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا. اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے. چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی, تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت, اس کے نیچے لے گئے. ایسی وہ بندہ رو رہا تھا. وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا, میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے. بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا. سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا, تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا. ریت والے, اینٹ والے, ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے. بہترین مکان بنا. اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا. بیوی مر گئی, بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے. جو گھر کی پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی, اور خودکشی مر کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے. 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھی. بیٹھا ہوا تھا, ریٹائر, مر گیا, اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا. وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں. کچھ لوگوں کو بھاگ آئے. ایک بابا آیا ریٹائر, تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں, دعا کر دیں, کھانا کھا لیں. میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی. میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے. تو خود بھی بابا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا, وہ بھی زندہ ہے, اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا. میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا, اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی, میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی. ایک بڑھاپے نے مارا, دوسرا غموں نے مارا. بڑا لمبا واقعہ ہے. سب سے پہلے رزق حلال نسلوں کے لیے راحت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں,
ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں. اس غم کو وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا، بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا، فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا. اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا، نسلوں میں غربت تنگ دستی نے گھیر لیا. ہم اس سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئی. تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا. کتے کو لٹا کے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں. گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں. 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں. ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں. کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی. 2 اور گھر کے چاروں کونے میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان. یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں. ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا. اذان دینے کے لیے انگلیوں میں اونگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد ہے، منبر ہے یا چبوترا ہے. نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے. تو 3 دفعہ اذان چاروں کونوں میں. کتنا ہو گیا یہ؟ 3 عمل ہو گئے. میں نے 5 عمل بتانے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا. کتنے عمل ہو گئے؟ 4. اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا. فرمایا تو بڑا چھوٹا بیپاری نکلا، تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا تو انہوں نے چھوٹا گھر بنایا. ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس. اور پھر فرمایا دیکھو جیسے کوئی بندہ روشن دان رکھے، اور کیوں رکھا؟ روشنی کے لیے، ہوا کے لیے. ارے نہیں، اس نیت سے رکھ کے اذان کی آواز آئے گی. جب تک روشن دان رہے گا تیرے لیے ثواب نیکیاں لکھی رہیں گی. پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے، وہ سن لینا. فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو. جب تو مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. سمجھ گیا نقطہ باری؟ اب وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. اور تو نے اگر مہمان کی نیت نہ کی اور مہمان کی خدمت کا جذبہ نہ لیا، وہ تو بدترین پیسہ ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. جو میرے رب کے ہاں ناپسندیدہ، اس میں سکون آ سکتا ہے، چین آ سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، خیر مل سکتی ہے، برکت مل سکتی ہے. کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو برکت مل ہی نہیں سکتی. مہمان کی نیت کر،
مہمان کی نیت کر. یہ 5 چیزیں ہیں نئے مکان بنانے کے لیے. نفع مند ہے اور 2 احتیاطیں، ایک اور ایک رزق حرام. 5 عمل 2 احتیاطیں، یہ نیا مکان بنانے